بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ یونس، مکی، نمبر 10، آیت نمبر 41۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ آیت نمبر 41۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تجھے یعنی تیری تعلیم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے رہو اور مجھے میرے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو۔ تمہارے پروگرام کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا اور تمہارا نتیجہ کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ میرے پروگرام کا نتیجہ میرے سامنے آ جائے گا اور اس کی ذمہ داری تمہارے سر نہیں ہوگی۔ بحث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 42۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہارے پاس بیٹھتے ہیں تو اس طرح گویا تمہاری باتیں بہت غور سے سن رہے ہیں، حالانکہ وہ محض سن ہی رہے ہوتے ہیں، خیال ان کا کہیں اور ہوتا ہے۔ سورہ 47 آیت نمبر 16۔ تم ایسے بہروں کو کس طرح سنا سکتے ہو جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے؟ بلا سمجھے قرآن کو سننا اور پڑھنا بے فائدہ ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے بہرا کہا ہے۔ قرآن کو ہمارے ہاں سننے والے اور سنانے والے بہت ہیں، مگر سننے والا اور سنانے والا دونوں نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، لہٰذا قرآنی الفاظ کا بلا سمجھے دہراتے رہنا یا سنتے رہنا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ لا یعقلون کے مجسمے بنے رہتے ہیں۔ جب قرآن اس قسم کی آیات پر سے گزرتا ہے تو ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق زمانہ رسالت کے کفار سے ہے، ہم سے نہیں ہے۔ نہ ہم سوچتے ہیں اور نہ ہی مذہبی پیشوائیت قوم کو سوچنے دیتی ہے کہ اس جیسی آیات کا تعلق ہم سے بھی ہے۔ قرآن حکیم کی بات کو سننے کا اصل مقصد تو دل و دماغ کی تصدیق سے ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، سورہ 10 آیت نمبر 42۔ یستمعون میں تے کے معنی ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے یوں نظر آ رہے ہیں جیسے کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن دھیان کہیں اور ہونے کی وجہ سے سن نہیں رہے ہوتے۔ اے رسول، یہ تیری مجلسوں میں آتے ہیں، تم قرآن پیش کرتے ہو لیکن یہ دل کے کانوں سے غور سے نہیں سنتے۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ سن رہے ہیں۔ یستمعون، کان تو لگائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سن نہیں رہے ہوتے۔ آفا انتا تسمع الصم، سورہ 10 آیت نمبر 42۔ کیا تو بہروں کو سنائے گا؟ یہ طبعی بہرے نہیں ہیں، سن سکتے ہیں، پھر بھی قرآن نے انہیں بہرا کہا ہے۔ کہا وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، سورہ 10 آیت 42۔ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ سننے کے معنی یہ ہیں کہ عقل و فکر سے کام لیا جائے۔ اگر ایک شخص سن رہا ہے اور سمجھ نہیں رہا ہے تو وہ کیا عقل و فکر سے کام لے گا؟ بے سمجھے سننے والے اور نہ سننے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کے نزدیک ہر وہ شخص جو عقل و فکر سے کام نہ لے وہ بہرا ہے۔ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن کی زبان عربی تھی۔ قرآن بھی عربی زبان میں ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ وہ الفاظ پہ غور و فکر نہیں کر رہے تھے، عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے تھے، تو ان کو بہرے کہا گیا اور کہا کہ ایسے بہروں کو
تو سنا نہیں سکتا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کی زبان بھی نہ جانیں اور کھڑے ہو کر روز ایک ڈیڑھ پارہ سنتے چلے جاتے ہیں۔ عرب لوگ زبان جانتے تھے لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، تو انہیں بہرا کہا اور کہا کہ انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہم عربی زبان نہیں جانتے تو اس میں یستابعون والی بات تو پہلی بات آ گئی۔ جو عربی جانتے ہیں اور غور و فکر سے نہیں سنتے ان میں لا یعقلون دوسری بات آ گئی۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ کیا ہمارا سننا یستمعون اور لا یعقلون میں نہیں آئے گا؟ جب عقیدہ ہی یہ ہو کہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے تو پھر کون سمجھنے کی طرف راغب ہوگا؟ آیت نمبر 43۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو تمہاری مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور تمہاری طرف یوں تکتے ہیں کہ گویا وہ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن وہ صرف تک ہی رہے ہوتے ہیں، دھیان ان کا کہیں اور ہوتا ہے۔ سورہ 7 آیت 198۔ سوچو کہ تم ایسے اندھوں کو کس طرح راستہ دکھا سکتے ہو جو عقل و بصیرت سے کام نہ لے۔ نظر اور بصر میں فرق۔ قرآن کریم نے نظر اور بصر میں ایسا لطیف فرق بتایا ہے جس کے لیے ہماری زبان میں موزوں الفاظ نہیں ملتے۔ ترجمہ ان دونوں کا دیکھنا ہی ہے، لیکن دیکھنے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عربی زبان کی یہی وسعت اور قرآن کریم کا انتخاب الفاظ ہے جس کی روح سے اس نے ایک قسم کے طبعی طور پر دیکھنے کو جس میں خیالات کہیں اور ہوں نظر سے تعبیر کیا ہے، اور دوسری قسم کے طبعی طور پر دیکھنے کو جس میں سوچنا سمجھنا بھی ساتھ ہو اس کو بصر کہہ کر پکارا ہے۔ اس کو آپ بصارت اور بصیرت کہہ کر ان میں تمیز کر سکتے ہیں۔ حوالہ جات سورہ 30 آیت 52، 53، سورہ 31 آیت نمبر 7۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا افانت تہدی العمیٰ، سورہ 10 آیت نمبر 43۔ کیا ان اندھوں کو تو کچھ دکھا سکے گا؟ ویسے تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ینظر الیکا یہ تیری طرف دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود کہا یہ اندھے ہیں۔ آیت نمبر 44۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ مواخذے کے وقت یہ کہیں گے ہم تو ان کے محفلوں میں ان کی باتیں سنا کرتے تھے، تو آپ یہ عذاب کیوں؟ ان سے کہہ دو کہ سننے کا نہیں مثبت عمل کا وزن ہوتا ہے۔ یقین رکھو خدا لوگوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، لوگ خود اپنے آپ پر زیادتی کر کے نتیجہ بھگتتے ہیں۔ آیت نمبر 45۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور اخروی زندگی میں قانون مکافات عمل کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ دنیاوی زندگی گویا وہ دن کی بس ایک گھڑی رہے ہوں گے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں قانون مکافات اخروی زندگی کے نتائج کا سامنا کرنے کو جھٹلاتے رہے وہ خسارے میں رہنے والے بنے، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ بن کر صحیح روش پر نہ چلے۔ اخروی اجتماع دنیا میں سال محسوس ہوتا ہے، مہینہ محسوس ہوتا ہے اور دن محسوس ہوتا ہے۔ یہ اخروی زندگی ہوگی جس میں انسان کو دنیاوی زندگی دن کی ایک گھڑی کے برابر محسوس ہوگی۔ پاکستان بنا کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ کل کی بات ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ اس کو بنے 67 سال ہو چکے ہیں۔ قیامت، حشر اور میزان کا تعلق قانون مکافات کی روح سے اخروی زندگی اور اس دنیا کی زندگی دونوں سے ہوتا ہے۔
عذاب اس دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور اخروی زندگی میں تو اعمال کی پاداش میں عذاب آئے گا ہی۔ لفظ حشر کے معنی کہیں اکٹھا کر دینے کے ہیں، اور قیامت کے دن جو جمع ہونا ہے اس کو بھی حشر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میدان جنگ میں جو آمنا سامنا ہوتا ہے قرآن اس کو بھی حشر کہتا ہے۔ آیت نمبر 46۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اس تباہی کا جن کا ان مخالفین سے وعدہ کر رہے ہیں، یا تو ہم تمہاری زندگی میں ان کو کچھ حصہ دکھا دیں گے یا تمہاری وفات کے بعد ان کے سامنے تباہیاں آ جائیں گی۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ آخر کار ان کو ہمارے قانون مکافات کی طرف لوٹنا ہے، اور پھر وہاں اللہ کے قانون کو اپنے اعمال پر گواہ پائیں گے۔ قانون مکافات عمل اور مہلت کا وقفہ۔ مہلت کے وقفہ کا انسان کے منفی اور مثبت اعمال سے تعلق ہے۔ جو قوم منفی اعمال کرے گی تو اس کا مہلت کا وقفہ مختصر ہو جائے گا، لیکن اگر قوم وقفہ ختم ہونے سے پہلے مثبت اعمال کی طرف راغب ہو جائے گی تو پھر مختصر وقفہ لمبا ہو جائے گا، اور اگر قوم کے مثبت اعمال غالب رہیں اور ان میں تواتر بھی رہے اور وہ غیر منقطع بھی رہیں تو مہلت کا وقفہ زمین و آسمان قائم رہنے تک لمبا ہو جائے گا۔ یہ قوموں کے اعمال کی مہلت کا وقفہ ہے۔ اسی طرح انسان کے انفرادی اعمال کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے، یہاں تک کہ انسان کی موت و زندگی کے لیے بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ زندگی دینے والے اور زندگی لمبی کرنے والے خدا کے قوانین کے اظہار میں انسان رہے گا تو زندگی ملے گی اور عمر لمبی ہو جائے گی، اور اگر انسان موت دینے والے اور زندگی مختصر کرنے والے خدا کے قوانین کے نرغے میں پھنس جائے گا تو موت ملے گی یا زندگی مختصر ہو جائے گی۔ انسان خدا کے قوانین کی حفاظت میں آ کر منفی نتائج کے نرغے سے نکل بھی سکتا ہے۔ بہرحال انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ خدا کے تجویز کرتا پروگرام کی تکمیل کے لیے مصروف کار رہے۔ یہ دیکھنا خدا کا کام ہے کہ قانون مکافات کے مطابق اس کا نتیجہ کب سامنے آئے گا۔ مہلت کے وقفہ کو اور انسان کے اعمال کو حساب میں لائے بغیر بھی خدا مہلت کے وقفہ کو اپنی قدرت سے آگے یا پیچھے کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ خدا کی سنت یہی ہے کہ وہ مہلت کے وقفے کو پورا ہونے دیتا ہے۔ مہلت کے وقفہ کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے اور یہ تعلق شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سنت اللہ ہے جس میں کبھی کوئی تغیر و تبدل نہ ہونے پائے گا۔ جس فصل کے پکنے میں 6 مہینے لگتے ہیں وہ کسان کی دعاؤں سے 5 مہینے میں نہیں پک جائے گی۔ فصل کے پکنے کے لیے مہلت کے وقفے کو پورا ہونا ضروری ہے۔ قانون مہلت کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتا۔ انسان اور اقوام جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے تمام اعمال نے ان کی تمام حرکات و سکنات میں پلٹ کر ہماری طرف آنا ہوتا ہے، اور ہمارے قانون مکافات کے مطابق اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش ابھرتی ہوگی کہ یا اللہ میرے پروگرام کے نتائج میری زندگی میں دکھا دے۔ جو آپ نے کہا یا تو ہم تمہاری زندگی میں ان کو تباہی کا کچھ حصہ دکھا دیں گے یا تمہاری وفات کے بعد ان کے سامنے تباہیاں آ جائیں گی۔ سورہ 10 آیت 46 اور سورہ 13 آیت نمبر 40۔ خدا کے قانون میں جذبات نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ اے رسول تم اپنی دعوت کو پہنچاتے چلے جاؤ، نتائج کب برآمد ہوں گے اس کا حساب لگانا ہمارے ذمہ ہے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40۔ نتیجہ نکلنے پر یقین ہو تو پھر انسان کی ہمت نہیں ٹوٹتی۔ زندگی میں تو موت کے بعد بھی آگے چلنا ہے۔ اسی یقین و ایمان کی وجہ سے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید مت ہو، کیونکہ یہاں نتیجہ سامنے نہیں آیا تو موت کے بعد سامنے آ جائے گا۔ مایوسی کیسی؟ اپنی زندگی میں تو نتیجہ تو وہی چاہے گا جو مرنے کے بعد زندگی پر یقین نہیں رکھتا۔ مومن کا تو زندگی پر یقین ہوتا ہے، اس لیے نتیجہ زندگی میں نکل آئے یا مرنے کے بعد اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ زندگی پر یقین مومن کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ آیت نمبر 47۔ وَلِكُلِّ
أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون۔ قانون ہدایت کے مطابق ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ جب اس قوم کا رسول ان میں آ جاتا ہے تو ان کے درمیان تمام معاملات کا فیصلہ عدل و انصاف کی روح سے کر دیا جاتا اور اس قوم پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی۔ کسی قوم کی تباہی سے پہلے دو شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ قوم میں خوشگوار نتائج کے حامل اور ناخوشگوار نتائج کے حامل قوانین و اعمال سے آگاہ کرنے والا رسول آنا چاہیے، یعنی صحیح اور غلط راستہ بتانے والا آنا چاہیے۔ جب تک نبوت کا اجرا تھا اس زمانے میں رسول آتا تھا۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قرآن کے ذریعے تا قیامت تک باقی ہے۔ اب یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ یہ اقوام عالم کے لیے صحیح اور غلط راستے کی نشاندہی کرے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پیغام رسالت باقی ہے۔ جس قوم کو وارننگ مل جائے وہ پھر بھی صحیح راستے کی طرف نہ آئے تو اس کے لیے اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ جب تک قوم کے سامنے صحیح اور غلط راستہ نہیں آئے گا قوم کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انذار و بشارت پر مبنی پیغام اس قوم کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ جب یہ دو شرائط پوری ہو جائیں اور قوم صحیح راستے پر نہ آئے تو قضیہ بینہم بالقسط، سورۃ 10 آیت نمبر 47، قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد عدل و انصاف کے مطابق ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس انداز سے کیے گئے فیصلے کے بارے میں کہا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورۃ 7 آیت 47، یوں کیے گئے فیصلے سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 48۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو بتاؤ، عدل و انصاف کے ساتھ ہمارے اور تمہارے درمیان خدا کا وعدہ فیصلہ کب پورا ہوگا؟ آیت نمبر 49۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ان سے کہہ دو میری تو حالت یہ ہے کہ میں خدا اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سب کچھ نفع و نقصان میرے ساتھ بھی خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے اسی طرح ہر قوم کے لیے اعمال کے ظہور نتائج کی ایک مقررہ میعاد ہوتی ہے۔ جب ظہور نتائج کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے۔ اللہ ماشاء اللہ کا مفہوم۔ قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس زبان میں جو محاورے، جو انداز، جو تراکیب اور جو الفاظ ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے پہلے ان کا سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ وہ ان سے کیا مراد لیا کرتے تھے۔ اللہ ماشاء اللہ کی کنسٹرکشن ان کے ہاں موجود تھی۔ اس کا مطلب وہ لیتے تھے حتمی طور پر ایسا ہی ہوگا۔ قرآن نے آگے یہ اضافہ کر دیا کہ حتمی طور پر اس لیے ہوگا کہ ہر چیز ہمارے قانون کے مطابق ہوتی ہے اور اپنے قانون کو ہم بدلتے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ ماشاء اللہ کے معنی یہ متعین ہوئے کہ اب جو بات ابھی ہوگی وہ حتمی طور پر خدا کے قانون یا اس کی مشیت کے مطابق ہوگی۔ مشیت اور اجل کا مفہوم۔ مشیت کے معنی ہے خدا کا وہ قانون جو عالم امر میں بنا تھا۔ عالم امر میں بنائے ہوئے قوانین جب عالم خلق میں کار فرما ہونے کے لیے آ جاتے ہیں تو وہ کہیں قانون فطرت کہلاتے ہیں جو کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، تو کہیں وہ تمدنی زندگی کے قوانین کہلاتے ہیں جو قرآن کے اندر ہیں۔ جب تک عالم امر میں بنائے گئے قوانین عالم خلق میں نہیں آتے تو ان کو قوانین مشیت کہا جاتا ہے۔ بہرحال کسی کے جلدی مچانے سے جلدی نتیجہ نہیں نکلا کرتا۔ کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، سورۃ 10 آیت 49۔
ہر قوم کے اعمال کا نتیجہ نکلنے کے لیے ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ اجل کے معنی ہے ایک میعاد، ایک وقفہ جو بیج بونے اور پھل کے پکنے کے درمیان ہوتا ہے۔ وقفے کا ہر لمحہ اجل ہوتا ہے، آخری لمحہ بھی اجل ہوتا ہے۔ اجل پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ سورہ 10 آیت 49، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب سورہ 13 آیت 38۔ ہر قوم کے لیے ایک میعاد ہوتی ہے اور ہر میعاد کے لیے ایک قانون مقرر ہے۔ آیت نمبر 50۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ان سے کہو اگر دنیا میں اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت تمہیں گھیر لے تو تمہارے پاس اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو کیا بات ہے جس کے بل پر مجرمین تباہی کے لیے اس قدر جلدی مچا رہے ہیں۔ آیت نمبر 51۔ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ پھر کہا پھر کیا جب تباہی واقع ہو جائے گی تو تب یہ تسلیم کریں گے، اس وقت تو تم سے یہی کہا جائے گا کہ اب اسے مانتے ہو جب کوئی فائدہ نہیں، اور کہا جائے گا یہ وہی تباہی تو ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ آیت نمبر 52۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ اس وقت ظلم و زیادتی کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ اب اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو جو تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ روش درست کر لی جائے تو عذاب سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون سورہ 10 آیت نمبر 52۔ یہ تو تمہارے اپنے ہی کیے کا نتیجہ ہے جو ہمارے قانون کے مطابق تمہارے سامنے آیا ہے۔ اوپر سورہ 10 آیت 44 کے تحت آ چکا ہے کہ قانون مکافات عمل کی روح سے نتائج کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے۔ سورہ 10 آیت 50 میں کہا گیا ہے کہ تم پر یہ عذاب دن کے وقت بھی آ سکتا ہے اور رات کے وقت بھی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اس سے دنیاوی زندگی کا عذاب مقصود ہے۔ پھر سورہ 10 آیت 51 میں ان کے ایمان لانے کا ذکر ہے تو یہ ایمان اسی دنیاوی زندگی سے متعلق ہے۔ سورہ 10 آیت 52 میں اسے عذاب الخلد کہا گیا ہے، یعنی اس تباہی میں غلط لوگوں کے لیے ہمیشہ عذاب ہے، اور اگر روش صحیح کر لی گئی تو عذاب سے نجات بھی ہے۔ خدا کسی فرد یا کسی قوم کو ہمیشہ کے لیے جبری طور پر باز آفرینی سے محروم نہیں کرتا۔ اس دنیا میں باز آفرینی کا اختیار انسان کے پاس ہے۔ آیت نمبر 53۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ یہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا واقعی وہ سچ ہے؟ مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ ان سے کہہ دو ہاں میرا رب اس پر شاہد ہے کہ یہ بالکل سچ ہے۔ یہ بات واقع ہو کر رہے گی اور تم قانون خداوندی کو بے بس کر کے اس تباہی سے نہ نکل سکو گے۔ آیت نمبر 54۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر وہ شخص جو ظلم و زیادتی کا مرتکب ہوا وہ اگر اس دنیاوی تباہی کی گرفت سے بچنے کے لیے تمام دنیا کی دولت دے کر بھی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو بھی ایسا نہیں ہوگا۔
ایسے لوگ جب اس تباہی کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور ان کے معاملہ کا فیصلہ بالکل حق و انصاف سے کر دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ذرا بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 55۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سن رکھو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اس پر اقتدار و اختیار قانون خداوندی ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ جس بات کے متعلق خدا کہتے کہ وہ ایسے ہوگا تو ویسے ہی ہو کر رہے گا، لیکن ان مخالفین میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ قانون خداوندی کے مطابق ہوتا ہے۔ اِنَّ وعد اللہ حق، سورہ 10 آیت 55۔ جسے ہم اپنی زبان میں وعدہ کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں اسے قانون کہا جاتا ہے جو ہمیشہ اٹل ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے وعدہ کے بارے میں کہا لا یخلف المیعاد، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دیکھا آپ نے کہ خدا نے اپنے اوپر کتنی بڑی پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ وعدہ خلافی کا ماحصل انسیکیورٹی ہے، عدم اطمینان ہے، جن سے حزن و پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مومنین کی حالت یہ تھی کہ اگر بیٹے کے قاتل کو بھی پناہ دے دی ہے تو اس سے انتقام نہیں لیا۔ آیت نمبر 56۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ افراد اور اقوام کو اس کے قانون کی روح سے زندگی ملتی ہے اور اسی کے قانون کے تحت موت ملتی ہے، اور تمہارے اعمال بھی نتیجہ خیزی کے لیے اسی کے قانون کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ یہ ہے قوانین خداوندی کی قوتوں کا عالم۔ آیت نمبر 57۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو، جس قانون کی قوتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہی ضابطہ ہدایت کی شکل میں تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس میں تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے نصیحت ہے، دلوں کی کشمکش اور اضطراب کا علاج ہے، اور جو قوم اسے اپنا ضابطہ حیات تسلیم کر لیتی ہے اس کو کامیابی کی طرف رہنمائی بھی کر دیتا ہے، اور ان کے لیے سامان نشو و نما کا انتظام بھی کر دیتا ہے۔ موعظاتن، واعظ اس چیز کو کہتے ہیں جو ہلاکتوں سے روکنے والی شے ہو۔ دلوں یعنی نفسیات کا روگ ہی قوموں کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سورہ 10 آیت 57۔ اس سے پہلے یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ جوں جوں انسانی علم ترقی کرتا چلا جائے گا، قرآن کے حقائق ابھر کر سامنے آتے چلے جائیں گے۔ سورہ 41 آیت 53۔ ہمارے اس دور میں علم النفس سائیکالوجی پر تحقیق ہوئی ہے، اور اب یہ علم ایک سائنس کی حیثیت سے ہمارے سامنے ابھر کر آ رہا ہے۔ اس سے بیشتر قوموں کی زندگی اور موت اور رجوع زوال کے لیے خارجی عناصر کو دیکھا جاتا تھا، مثلا معاشی و سیاسی پالیسیاں کس قسم کی ہیں، جغرافیائی طور پر اس ملک کی آب و ہوا کس قسم کی ہے، لیکن اس دور میں اس نئی سائنس نے بتایا کہ اصل شے فرد یا قوم کی سائیکالوجی ہے، اس کا نفس ہے، اس کا قلب ہے۔ جس قسم کی تبدیلی قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے، اسی قسم کی تبدیلی انسان کے خارج میں بھی واقع ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی روگ، منافقت کی وجہ سے قوموں میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب قوم مغلوب ہو جاتی ہے تو اس کا شمار زندہ اقوام کی صفوں سے مٹ جاتا ہے اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ توازن، بیلنس انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ سکون و خوشگوار اور سرفرازیوں میں رہے۔ اس سے فرد کی اور قوم کی نفسیات مطمئن رہتی ہے۔ اگر فرد یا قوم کی نفسیات غیر مطمئن ہو جائے تو ان کا توازن کھو جاتا ہے اور افراد اور قوم اعصابی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قوم جب ان چیزوں کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے اندر ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کشمکش نشانی ہوتی ہے اس چیز کی کہ نفسیاتی طور پر قوم کا توازن، بیلنس بگڑ گیا ہے۔ یہ جو معاشرے کے اندر قوموں کے اندر فساد برپا ہوتا ہے تو یہ
نفسیاتی توازن بگڑ جانے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور قوموں کے موت و حیات کا دار و مدار نفسیات پر ہی ہوتا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں آتی تا وقت کہ اس کی نفسیات فزیک کے اندر تبدیلی واقع نہ ہو۔ سائیکالوجی کے علاج کے لیے کہا واشفاء لما فی الصدور، سورہ 10 آیت 57۔ یہ قرآن تمہاری نفسیاتی کشمکش کو دور کرنے والی چیز ہے تاکہ تمہارا توازن برقرار ہو جائے۔ یہ ہے وہ بات جو 80 سال پہلے بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ قرآن ہوا یحیی و یمیتو سورہ 10 آیت 56 سے بات شروع کر کے قوموں کی موت و حیات کا ذکر کر رہا ہے۔ خدائے علیم نے ایک فرد سے لے کر پوری انسانیت کے امراض قلب کا علاج قرآن حکیم میں ہمیشہ کے لیے پیش کر دیا۔ قوموں کی موت و حیات کے فیصلے سینے کے امراض سے ہوتے ہیں۔ نفسیات بگڑتی ہے تو توازن بگڑ جاتا ہے۔ قرآن سینے کے نفسیات کے امراض کا علاج کرتا ہے، کیونکہ علاج وہ فرد کا بھی کرتا ہے، جماعت کا بھی کرتا ہے، قوم کا بھی کرتا ہے، اور عالمگیر انسانیت کا بھی کرتا ہے۔ اسی لیے یا ایھا الناس سورہ 10 آیت 57 کہا ہے۔ ابھی تک قرآن کا پیش کردہ نفسیاتی علاج اقوام عالم تک نہیں پہنچا، اس لیے معاشرے میں اضطراب و کشمکش کی کیفیت ہے۔ آگے ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سورہ 10 آیت 57۔ رحمت اس لطافت والے سامان کو کہتے ہیں جو لطیف چیزوں کی نشو و نما کرتا ہے۔ نفسیات جیسی لطیف چیز کے لیے سامان نشو و نما کو قرآن نے رحمت کہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نفسیاتی علاج کے لیے فرد یا قوم کو خود بطیب خاطر رضا و رغبت کے ساتھ آنا پڑتا ہے۔ اس علاج کو جبرن نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 58۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ان سے کہہ دو اس قسم کے ضابطۂ حیات قرآن کا مل جانا انسانوں کے لیے خدا کے فضل و رحمت کی نمود ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم جمع کرتے رہتے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اس کے ملنے پر جشن مسرت مناؤ۔ بے فضل اللہ و برحمتہ ہی، بغیر پیسے خرچ کیے مفت علاج، اور وہ بھی بڑی لطافت کے ساتھ، اور وہ بھی الناس سب انسانوں کے لیے فلیفرحوا سورہ 10 آیت 57۔ جشن مسرت مناؤ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا۔ یہ عید الفطر قرآن کے نزول کا جشن ہے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے جشن کا دوسرا نام عید الفطر ہے۔ دنیا کی ہر قوم کوئی نہ کوئی تہوار مناتی ہے۔ آرین قوم زراعت پیشہ قوم تھی۔ موسموں کی تبدیلی پر ان کے ہاں تہوار آتے تھے۔ ہولی، دسہرہ اور بسنت وغیرہ۔ اگر کسی بڑے انسان کی موت یا اس کی پیدائش کے تہوار کہیں آتے، یا کسی لڑائی میں فتح ہوئی تھی تو اس کی تقریب میں کوئی تہوار آتا تھا، لیکن یہ بڑی وقتی اور ہنگامی چیزیں تھیں۔ جماعت مومنین کے ذمہ تو کائنات کے گیسوؤں کو سنوارنے کا عظیم فریضہ عائد کیا گیا تھا، اس لیے انہیں فرصت ہی کہاں تھی کہ یہ تہوار مناتے۔ لیکن انسان کے لطیف جذبات کی تسکین کے لیے تہوار، جشن و تقریب کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کی گاڑی خالی پیٹرول سے نہیں چلتی، اسے موبلائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن نے جو ایک تقریب کے لیے کہا ہے تو اس کا تعلق نہ موسموں کی تبدیلی سے، نہ کسی کے جنم یا موت کے دن سے، اور نہ ہی کسی لڑائی کے فتح ہونے سے ہے۔ قرآن نے تو نفسیاتی علاج کے لیے ایک ایسا نسخہ ملنے پر جشن کی تقریب منانے کے لیے کہا ہے جو نفسیاتی زندگی کو زندگی بخشنے والا ہے۔ سورہ 10 آیت 57۔ فلیفرحوا سورہ 7 آیت 57۔ جشن مسرت مناؤ اس پر۔ اس جشن کو منانے کے لیے دنیا سے نرالا طریقہ بتایا۔ رمضان کا مہینہ کامل تطہیر فکر و نظر کے لیے، قوم میں صحیح ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے، جذبہ جہاد کے لیے ایک ٹریننگ کورس، ریفریش کورس کے لیے، یہ بھوک اور پیاس کیا ہے، جنگ میں جانے والے سپاہی کے لیے ایک عادت کا خوگر بنانے والی بات ہے۔ آیت نمبر 59۔ قل ارأيتم ما
أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ ان سے پوچھو اللہ نے تمہارے لیے جو سامان رزق پیدا کیا ہے تو تم اس میں سے کیوں کچھ کو حرام ٹھہراتے ہو اور کچھ کو حلال؟ ان سے پوچھو کیا اللہ نے تم کو ایسا ہی حکم دیا ہوا ہے جیسا کہ تم حلال و حرام کے معاملے میں کرتے ہو، یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ سوچو، ہلا اسی سے حلال ہے اور امانی ہوتے ہیں اس رسی کی گرہیں کھول دینا جس سے جانور کو باندھا ہوا ہوتا ہے۔ سب انسان برابر کے صاحب اختیار ہیں، اس لیے قرآن کے علاوہ کسی کو دوسرے پر پابندی عائد کرنے کا حق نہیں ہے۔ انسان پر پابندی لگائے تو یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے۔ حرام و حلال کا سوال کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ تمدنی زندگی کے ہر قدم پر سامنے آتا ہے۔ پچھلی آیت میں تھا ان سے کہہ دو اس قسم کے ضابطۂ حیات قرآن کا مل جانا انسانوں کے لیے خدا کے فضل و رحمت کی نمود ہے۔ اس آیت میں کہا اللہ نے تمہارے لیے جو سامان رزق پیدا کیا ہے تو تم اس میں سے کیوں کچھ کو حرام ٹھہراتے ہو اور کچھ کو حلال؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی موجودگی میں کسی کو حلال و حرام ٹھہرانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قرآن نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بس وہ حرام ہیں، ان کے علاوہ سب کھانے کی چیزیں حلال ہیں۔ ایک شخص کسی غار یا جنگل میں رہ رہا ہے تو اس کو کسی قسم کے حدود و قیود کی ضرورت نہیں۔ بھوک لگے گی تو زیادہ سے زیادہ وہ کوئی پھل توڑ کر کھا لے گا یا کسی جانور کا شکار کر لے گا، لیکن صاحب اختیار و ارادہ انسانوں کو مل جل کر رہنا ہے، اس لیے حدود و قیود کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ معاشرے میں فساد برپا نہ ہو۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ صاحب اختیار ہوتے تو کائنات کا نظام ترہم برہم ہو جاتا۔ انسانی دنیا میں دو تو کیا لاکھوں کروڑوں اربوں صاحب اختیار انسان بستے ہیں۔ اگر یہ قانون کے مطابق زندگی بسر نہ کریں تو معاشرے میں انارکی اور لاقانونیت پھیل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تمدنی زندگی بسر کرنے کے لیے انسانوں کو قوانین دیے۔ ٹھیک ہے کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال ہیں کہ یہ کھاؤ اور وہ نہ کھاؤ، لیکن حرام اور حلال کا سوال تو تمدنی زندگی کے ہر قدم پر پیش آتا ہے کہ اس طرف قدم اٹھاؤ اور اس طرف قدم نہ اٹھاؤ۔ آزاد چھوڑ دیا جائے تو مادر پدر آزاد معاشرہ ایک دن نہیں چل سکتا۔ کنٹرول کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آیت نمبر 60۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور جو لوگ خود ساختہ قوانین کو خدا کی طرف منسوب کر کے خدا پر بہتان لگانے کے مرتکب ہوتے ہیں ان کا قیامت ظہور نتائج کے دن کے متعلق کیا قیاس و گمان ہے؟ یہی گمان ہے نا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ تو اللہ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے کہ اس نے عمل اور نتیجہ میں وقفہ رکھ دیا، لیکن اکثر لوگ قانون مہلت کی قدر کو نہیں پہچانتے۔ وقفے سے فائدہ اٹھاؤ اور صحیح راستے کی طرف آ جاؤ۔ آیت کا لب لباب یہ ہے کہ ہر شخص خدا کے قانون کے سامنے جواب دہ ہے، اور یہ کہ اعمال کا نتیجہ نکلنے سے پہلے صحیح راستے کی طرف آ جاؤ، اور یہ کہ خود ساختہ قوانین کو خدا کی طرف منسوب کرنا خدا پر بہتان ہے، یعنی کسی انسان کو قانون سازی کا اختیار نہیں ہے۔ آیت نمبر 61۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اے رسول، تم جس حال میں بھی ہو اور قرآن کا کوئی حصہ بھی ان کے سامنے پیش کر رہے ہو، اور اے لوگو، تم جو کام بھی ظاہر یا پوشیدہ کرتے ہو، خواہ مشغولیت کی وجہ سے تمہیں احساس تک نہ رہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو ہمارا قانون مکافات وہاں ضرور موجود ہوتا ہے، اور زمین و آسمان میں نہ چھوٹی اور نہ بڑی بلکہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی شے نہیں جو تیرے رب کے قانون کی نگاہوں سے اوجھل ہو. سب خدا کے قانون مکافات اور لوح علم کے واضح نوشتوں میں محفوظ ہے، تو کیوں لاپرواہ بنتے ہو؟ آیت نمبر 62. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یاد رکھو، جو لوگ قوانین خداوندی کے اطاعت کرتے ہوئے نظام خداوندی کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رفیق اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، تو انہیں نہ کسی خارجی قوت کا خوف رہتا ہے، نہ انہیں داخلی حزن ہوتا ہے، یعنی دل کا اضطراب، دل کی کشمکش اور دل کی اندوہناکی اور افسردگی نہیں ہوتی. اولیاء اللہ، ولیوں کا مسلمانوں میں کوئی الگ سے گروہ نہیں ہے، یہ مومنین کی ایک صفت ہے. جس طرح متقی مومنین کی صفت ہے، لہٰذا مومن متقی بھی ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں. جب ہم نے دوسروں سے تصورات مستعار لیے تو پھر اولیاء اللہ بھی آپ کے ہاں ایک الگ سے گروہ بن گیا. ولی نہیں کہا بلکہ اولیاء اللہ کہا ہے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. آیت نمبر 63. الذين آمنوا وكانوا يتقون. اولیاء اللہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو قوانین خداوندی پر ایمان رکھتے ہیں اور ان قوانین کے مطابق بڑی احتیاط سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. قرآن کے اولیاء اللہ یعنی جماعت مومنین کی زندگی. یہ لوگ دنیا میں محتاجی و فقیری کی زندگی بسر نہیں کرتے، البتہ نظام کے ابتدائی دور میں ان کی حالت قدرے کمزور ہوتی ہے، پھر مستحکم ہو جاتے ہیں. یہ لوگ روحانی ترقی کی خاطر مادی اشیاء سے نفرت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ مسلک خانقاہیت کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. سورہ 57 آیت نمبر 27. ان کی حال کی زندگی، مستقبل کی زندگی اور آخرت کی زندگی خوشگوار ہونے سے مراد ہے کہ انہیں استخلاف فی الارض، مملکت حاصل ہوتی ہے. سورہ 24 آیت 55. اقوام عالم میں ان کا معیار سب سے بلند ہوتا ہے. سورہ 3 آیت 138. اور کفار ان پر غالب نہیں آ سکیں گے. سورہ 4 آیت 141. یہ سب کچھ قرآن کے اتباع سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مومنین کے لیے حقیقی بشارت یہی ہے. سورہ 16 آیت 99. سورہ 16 آیت 102. مفلسی و محتاجی کو خدا نے عذاب کہہ کر پکارا ہے. سورہ 16 آیت 112. یہ تو ہیں قرآن کے اولیاء اللہ. خدا کو علم تھا کہ تصوف نے بھی جگہ پکڑنی ہے، اس لیے اس آیت میں قرآن نے اولیاء اللہ کی وضاحت یہ کہہ کر دی کہ اللہ زینہ آمنوا وکانوا یتقون. سورہ 10 آیت نمبر 63. اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور خدا کی عائد کردہ حدود و قیود کے مطابق زندگی بسر کی. یہ ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہا گیا ہے، یعنی جماعت مومنین. قرآن کی روح سے روحانیت نہیں، بلند اخلاق اور سیرت و کردار ہی مطلوب ہے. قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاق اور سیرت و کردار کا تو ذکر کیا ہے، روحانی بلندی کا ذکر نہیں کیا ہے. آج ہمارے دور میں 3 لفظ بولنے شروع کر دیے ہیں، یعنی مادی ترقی، اخلاقی ترقی اور روحانی ترقی. اخلاقی ترقی تو سیرت اور کردار کا نام ہے، لیکن روحانی ترقی کو ایک ایسی چیز سمجھا جاتا ہے جو سیرت و کردار و کریکٹر سے بھی کوئی اونچی چیز ہے. قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ترقی کا ذکر نہیں کیا. کہا ہے تو اتنا کہ انکا لا علی خلق عظیم، یقیناً اے رسول تو بلند اخلاق پر فائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی بلندی کا قرآن نے ذکر کیا ہے، روحانی بلندی کا کوئی ذکر نہیں کیا. معلوم ہوا کہ مروجہ روحانی ترقی قرآن کی روح سے مطلوب ہی نہیں ہے.
قرآن انسان کی سیرت و کردار کریکٹر سے بحث کرتا ہے اور اسی کو معیار قرار دیتا ہے۔ جب خود قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ترقی کی بجائے اخلاقی ترقی کی بات کی ہے تو ہمارے پاس سند آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو ہماری بھی اخلاقی ترقی ہو جائے گی۔ قرآن نے بتایا ہے کہ خدا مومنین کا ولی ہوتا ہے اور مومنین خدا کے ولی ہوتے ہیں، یعنی رفیق، مددگار، دوست، مقرب اور قریبی، تمام معنی ان کے اندر آ جاتے ہیں۔ خدا کو تو علم تھا کہ آگے چل کر تصوف میں بھی آنا ہے، اس لیے اولیاء اللہ کی وضاحت کے لیے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ 10 آیت نمبر 63۔ جو قوانین خداوندی پر ایمان رکھتے ہیں اور ان قوانین کے مطابق بڑی احتیاط سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اولیاء اللہ کی نشانی بتائی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سورہ 10 آیت نمبر 62۔ انہیں نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن۔ سورۃ البقرہ میں بتایا کہ خوف و حزن کن کو نہیں ہوتا، کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ 2 آیت نمبر 38۔ پس جو میری ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں گے ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ حزن۔ واضح ہو گیا کہ اولیاء اللہ وہی ہیں جو الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ 10 آیت 63، جو قوانین خداوندی پر ایمان رکھتے ہیں اور ان قوانین کے مطابق بڑی احتیاط سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تصوف کے اولیاء اللہ۔ تصوف کے اولیاء اللہ کی زندگی کا نقشہ ہے پھٹے پرانے کپڑے، بعض اوقات ننگ دھڑنگ، ایک گدڑی تنگ و تاریک سا حجرہ یا جھونپڑی، مٹی کا ایک مٹکا اور پیالہ، بھوک پیاس، غربت و افلاس، مسکینی و محتاجی، دنیا سے الگ تھلگ گوشہ نشینی کی زندگی۔ ولی کا تصور ہمارے ہاں عیسائیت سے آیا، جن کے ہاں سینٹ کا ترجمہ ہی ولی ہے۔ پر زبر کے ساتھ ولایت کا تعلق تو حکومت سے ہے۔ پہلے 3 خلفاء کا تعلق ولایت سے تھا، جبکہ چوتھے خلیفہ کو ایک مخصوص عقیدہ رکھنے والوں نے کے نیچے زیر کے ساتھ ولایت کہا اور اس کا رشتہ روحانیت کی بادشاہت سے جوڑ دیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ ولایت کہتے ہیں۔ غیر شعوری طور پر تصوف کی تعلیم کو پیر یا مرشد کی راہ سے گزار کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیر یا مرشد کی ایک کڑی ہوتی ہے، اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا دیا جاتا ہے۔ اس کو شجرہ کہا جاتا ہے، ہر صبح اسے پڑھایا جاتا ہے۔ تصوف میں صرف ایک سلسلہ نقش بندیہ ہے جسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 64۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اولیاء اللہ یعنی مومنین کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشگواریاں اور سرفرازیاں ہیں۔ یہ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا اور خدا کا قانون کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان کے حصے میں آتی ہے۔ اولیاء اللہ کی ایک اور خصوصیت کے اعمال صالح کے نتیجہ میں انہیں خوشخبری ملتی ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ، سورہ 10 آیت نمبر 64۔ ان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، مجدہ جا افزا ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے یہی وعدے ہیں۔ اس آیت میں دنیا و آخرت کی بشارتوں کے لیے لفظ البشرا آیا ہے۔ نبوت خدا کی طرف سے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ خدا کی طرف سے وحی کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا۔ قرآن نے خدا سے ہم کلامی کرنے یا البشرا کے لیے وحی کے علاوہ کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں بتایا، لہٰذا خدا کی طرف سے براہ راست خوشخبریوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ رہی خوابوں کی بنیاد پر بشارتوں کی نوعیت، جس کے مدعی مروجہ اولیاء اللہ ہیں، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر پیش خدمت ہے جو کتب احادیث میں آیا ہے۔ مکہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے بعد اور خواب دیکھنے سے پہلے مکہ تشریف نہیں لے گئے تھے، کیونکہ قریش نے پابندی لگا رکھی تھی۔
قرآن میں بھی ہے کہ رہ رہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مقدس آرزو بن کے اٹھتی تھی کہ اس نظام کے، اس خلافت، اس حکومت خداوندی کا مرکز تو مکہ ہے اور وہ قریش کے قبضہ میں ہے، اور ہماری یہ کیفیت کہ ہم وہاں جا بھی نہیں سکتے۔ حدیث یا روایت یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب لوگوں کو بتایا اور اس خواب کی بنیاد پر حج کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے تو پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی ہم رکابی کا شرف حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریش نے انہیں مکہ سے دور ہی حدیبیہ کے مقام پر روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے نہ حج کیا نہ مکے میں داخل ہو سکے، وہیں قریش سے صلح کر کے واپس لوٹ آئے۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، جس کے بارے میں کتب احادیث میں آیا ہے۔ احادیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب پر اتنا بھروسہ تھا، اتنا یقین تھا کہ خواب کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ 50,000 کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہمراہ تھے۔ روایت کے مطابق خواب پورا نہ ہوا اور واپس آنا پڑا۔ بغیر وحی کے خواب کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشرات کی تو یہ کیفیت ہے، اور مروجہ اولیاء اللہ کے مبشرات کی یہ کیفیت کہ ان کی ہر پیشگوئی کا مدار خواب کے اوپر ہوتا ہے۔ نبوت کے اختتام پر اب براہ راست تو خدا سے ہم کلامی نہیں ہو سکتی، البتہ قرآن کے ذریعے خدا سے ہم کلامی قیامت تک ہوتی رہے گی۔ آپ نے دیکھا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، سورہ 10 آیت نمبر 64۔ یہ بشرا کا لفظ قرآنی اولیاء اللہ کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہی ہیں جنہیں نہ خوف ہوگا اور نہ حزن، لہذا لہم البشرا، سورہ 10 آیت 64 میں جو ہم کلامی ہے یہ خدا کی کتاب ہے۔ خود قرآن مجید کو خدا نے بشرا کہا ہے۔ ایک مقام پہ ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، سورہ 16 آیت نمبر 99۔ بشرا کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، کہا یہ بشرۃ للمسلمین، سورہ 16 آیت 99 ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ بشرا فی الحیات الدنیا، سورہ 10 آیت نمبر 64 ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، سورہ 24 آیت نمبر 55۔ یہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے ان کے لیے خدا نے وعدہ کر رکھا ہے۔ خدا کا وعدہ ہی تو خوشخبری ہے جسے بشرا کہا گیا ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے لا یخلف المیعاد، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ خدا کے وعدے جو قرآن میں آتے ہیں وہی تو یقینی بشارتیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا لا یستخلفنہم فی الارض، سورہ 24 آیت 55، خدا انہیں دنیا میں مملکت عطا کرے گا۔ یہ ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا، سورہ 10 آیت 64۔ دنیا میں مومنین کے لیے بشارت۔ قرآن نے دنیا کی بشارت کو مبہم نہیں رہنے دیا، کہا کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ 24 آیت نمبر 55، جیسا ان سے پہلی قوموں کو اسی دنیا میں استخلاف حاصل ہوا۔ استخلاف فی الارض کو قرآن نے شہادت میں پیش کیا ہے۔ شہادت میں تو وہی چیز پیش کی جا سکتی ہے جو محسوس طور پر سامنے آئے، کسی کی ذہنی چیز تو شہادت میں پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ روحانیت ایک ذہنی چیز ہے، بلکہ ذہنی سے بھی آگے کی کچھ چیز ہے۔ یاد رہے کہ تمکن فی الارض کے بعد خوف و حزن سے چھٹکارا پایا ہی نہیں جا سکتا اور نہ ہی بالفعل مومن بنا جا سکتا ہے۔ تمکن کے بغیر تو کمزوری آئے گی جو مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ مومن کی اس دنیا میں سب سے بڑی نشانی کفار پر تسلط اور غلبہ حاصل کرنا ہے۔ کہا وَلَن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سورہ 4 آیت 141۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کفار کا کسی طرح بھی مومنین کے اوپر غلبہ ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ 3 آیت نمبر 139۔ تم ساری دنیا میں غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ مومن اور اولیاء اللہ دونوں ایک ہی سکے کے دو اطراف ہیں۔ ایک اور مقام ملاحظہ فرمائیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ 10 آیات 62-63۔
وہاں مومن سورہ 3 آیت 139 کہا تو یہاں اولیاء اللہ کہا سورہ 10 آیت 62۔ گویا اولیاء اللہ اور مومنین ایک ہی ہیں۔ آیت نمبر 65۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اے رسول تم ان مخالفین کی مخالفت اور دھمکیوں سے دل گرفتہ مت ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ قوت و اقتدار تمام کا تمام خدا ہی کو حاصل ہے، جو انسانوں کو اس کے قانون سے ہم آہنگی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا وہ ہے جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ولا يحزنك قولهم، ان کی باتوں سے مت گھبراؤ۔ قولهم مخالفین کا پروپیگنڈا تھا، ان کی دھمکیاں تھیں۔ العزت عربی میں لفظ عزت ذلت کے مقابلے میں آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں غلبہ والا، قوت و اقتدار والا۔ جب خدا اپنے آپ کو عزیز کہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صاحب قوت صاحب اقتدار کہتا ہے۔ ذلت کے معنی توہین کے نہیں بلکہ کمزور ہونے کے ہوتے ہیں۔ خدا العزیز ہے تو اس کے بندوں کو بھی عزیز ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 66۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ یاد رکھو زمین و آسمان، کائنات اور جو کچھ اس میں ہے سب خدا کے تجویز کردہ قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہیں، اور جو لوگ خدا کے ساتھ اوروں کو بھی خدائی میں شریک کرتے ہیں وہ حقیقتاً اپنے شریکوں کی پیروی نہیں کرتے بلکہ محض اپنے ہی فہم و گمان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ غیر اللہ کو پکارنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ لازمی طور پر صرف بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ احبار و رہبان، مذہبی پیشوائیت اور پیران طریقت یہ سب اس میں شامل ہیں، جن کے احکام کی لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ اوروں کو خدائی میں شریک ٹھہرانا بھی تو اگر غور کریں تو یہ بھی احکام خداوندی کے مقابلے میں انسانوں کی تدابیر، ظن و قیاس پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی اپنا ہی وہم و گمان اور قیاس آرائی ہوتی ہے۔ حکمرانوں کی قوت کا دار و مدار انسانوں کی قوت پر ہوتا ہے، ورنہ وہ بھی تو دیگر انسانوں کی مانند ہی ہوتے ہیں۔ آج ووٹ کی قوت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کو ووٹ زیادہ وہی حکمران۔ ووٹ دینا بھی تو ایک ذہنی قیاسی فیصلہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 67۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے رات کو آرام کرنے کے لیے پرسکون بنایا اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنا کاروبار کر سکو۔ بے شک اس میں قانون خداوندی کی ہماگیریت اور محکمیت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو واقعی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سننے کا مفہوم سمجھنا ہوتا ہے۔ ہم روز کہتے ہیں کہ بھئی سن لیا ہے یا کانوں میں ڈاٹ لگا رکھی ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے؟ آگے ہے وہ جواب دیتا ہے کہ جی ہاں سن لیا ہے، جی ہاں سن لیا ہے کے معنی ہوتے ہیں کہ بے فکر رہو، جاؤ میں نے بات سمجھ لی ہے۔ اس آیت میں العزت سورہ 10 آیت 65 کی تفصیل آئی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 68۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کا ایک بیٹا بھی ہے۔ خدا اس سے بہت بلند اور پاک ہے کہ مدد کے لیے اولاد کا محتاج ہو۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے قانون کے مطابق مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل میں مصروف عمل ہے۔ ان سے پوچھو
کیا تمہارے پاس اپنے اس عقیدہ کی تائید میں کوئی سند و دلیل ہے؟ نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف وہ بات کیوں منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے؟ اس آیت میں العزہ سورہ 10 آیت 65 کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 69۔ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ ان سے کہہ دو جو لوگ اپنے ذہن کے تراشیدہ عقائد کو ناحق خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ زندگی کے سفر میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 70۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ باطل عقائد سے ان کو دنیاوی زندگی کے مفاد تو کچھ عرصہ کے لیے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن آخر کار یہ اپنے اعمال کے ساتھ ہمارے قانون مکافات کی طرف لوٹیں گے۔ پھر ان کو منکرانہ روش کے سخت تباہ کن نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ مذہبی پیشوائیت ہر رسول کی پیش کردہ وحی کی تعلیم کو اپنی روٹی کی خاطر مذہبی عقائد میں بدلتی رہی ہے۔ کہا تو جاتا ہے کہ فلاں بات خدا اور رسول کے خلاف ہے، اور خدا اور رسول سے مراد مذہبی پیشوائیت کے ہاں ہوتی ہے وہ جو ان کے اپنے ذہن کا وضع کردہ ہوتا ہے، لیکن اسے لیَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اپنے ذہن کے وضع کردہ کو خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ بات صرف مسلمانوں کی مذہبی پیشوائیت کی نہیں ہے بلکہ یہ بات شروع سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ گروہ ہر رسول کے جانے کے بعد اس کے دین کو مذہب میں تبدیل کر دیتا تھا۔ یہ گروہ عجیب قسم کے عقائد وضع کرتا ہے اور پھر دنیا میں دین کے بجائے صرف مذہب باقی رہ جاتا ہے۔ ہر نیا رسول اس گروہ کی تحریفات کو ختم کر کے دین اسلام کی تجدید کر دیتا تھا۔ یہ مذہبی گروہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا متاعن فی الدنیا سورہ 10 آیت نمبر 70۔ اس کو دنیاوی کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ کسی گروہ کے بارے میں قرآن نے کہا یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ گروہ باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھا جاتا ہے، یعنی یہ اپنے باطل طریقوں کو عین اسلام بنا کر لوگوں کو دکھاتا ہے۔ دنیا میں باہمی تعاون کا سلسلہ ہے، یعنی میں کسی کے کام آ گیا تو دوسرا میرے کام آ گیا۔ موچی نے جوتی بنا دی تو کسان نے معاوضہ میں گندم دے دی، لیکن یہ گروہ کچھ کام نہیں کرتا مگر لیتا ہے سب سے زیادہ۔ اسے کہتے ہیں یاکلون اموال الناس بالباطل، یعنی کوئی تعمیری کام دوسروں کے لیے کیے بغیر دوسروں کا مال کھا جانا۔ بغیر محنت کے کمانے والے فریبکار گرہ کٹ نوسرباز تو قانون کی نگاہوں میں مجرم ہوتے ہیں، معاشرے کی نگاہوں میں ذلیل ہوتے ہیں، لیکن مذہبی پیشوائیت معاشرے میں معزز ہوتی ہے۔ قرآن نے متاعن فی الدنیا سورہ 10 آیت 70 کہہ کر ان کے چہرے سے نقاب الٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ تو روٹی کمانے کے لیے کوئی فن بھی نہیں جانتے۔ انہوں نے اپنے گرد سحر کا ایک حالہ قائم کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی منتیں کرتے ہیں، پاؤں پڑتے ہیں، گھٹنے چومتے ہیں اور سوسائٹی میں معزز ترین القابات ان کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ جب ان کے خلاف عوام کا غصہ ابھرا تو مغرب میں لوتھر نے انہیں صرف چرچ تک محدود کر دیا اور اس آکاش بیل کو اتار پھینکا جو لوگوں کو پنپنے نہیں دیتی تھی۔ اس وقت سے آج تک مغرب مادہ پرست ہے۔ جب کسی جگہ اس گروہ کے خلاف رد عمل اٹھتا ہے تو معاشرے میں سب سے زیادہ قابل نفرت یہ گروہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مذہبی پیشوائیت مغرب کی لادینیت پر روتی رہتی ہے تو یہ دراصل اپنی مذہبی پیشوائیت کے مٹنے کا رونا ہے۔ مغرب کی لادینیت کو یہ اسلام کے لیے خطرہ بتائیں گے لیکن یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مغرب کی لادینیت سے ہماری مذہبی پیشوائیت کو خطرہ ہے۔ اپنے پیشے کی وجہ سے یہ ذلت آمیز عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ذلت آمیز عذاب تو یہ ہے کہ انہیں روٹی کمانے کا کوئی ہنر آتا ہی نہیں، جبکہ محنت کرنے والا ہو، کوئی کسب جاننے والا ہو، مندہ بھی پڑ جائے کچھ نہ کچھ تو کما کھائے گا، لیکن مذہبی پیشوائیت چھن جائے تو یہ ایک وقت کی روٹی نہیں کما سکتے۔ ہندوستان میں مردم شماری کے رجسٹر میں ملا کا اندراج کمیوں کے خانے میں ہوتا تھا۔ کمیوں کو وہاں کمین سمجھا جاتا تھا۔ روٹی کمانے کا ڈھنگ نہ آتا ہو تو یہ دنیا کے اندر شدید ترین عذاب ہے۔ یہ کہنے کے بعد قرآن اپنے انداز کے مطابق تاریخی شہادتوں کی طرف آتا ہے۔ آیت نمبر 71۔
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ باطل عقائد کے نتائج کے ثبوت میں انہیں قوم نوح کی داستان سناؤ۔ جب نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا تمہارے اندر ٹھہرنا اور قوانین خداوندی سے آگاہ کرنا تم پر گراں گزرتا ہے تو میں تو اپنی دعوت سے ہرگز باز نہیں آؤں گا، اور جو تم میرے خلاف کرنا چاہتے ہو متفقہ طور پر اپنا زور لگا لو، میرے خلاف اپنے حمایتیوں کو بھی ساتھ ملا لو، پھر اپنے فیصلے میں سے تمام تذبذب کو دور کر کے فیصلے کو مضبوط کر لو، اور میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ میں تم سے خوفزدہ اس لیے نہیں کہ میرا کامل بھروسہ خدا اور اس کے قوانین پر ہے۔ تاریخی شہادت پیش کرنے کے لیے قرآن پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی داستان پیش کرتا ہے۔ خدا کا رسول آتا اور آ کر ایک خدا کے قوانین کی دعوت دیتا، اور یہی مذہبی گروہ جو دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرتا ہے سب سے پہلے ان کی مخالفت کرتا تھا۔ قرآن تاریخی شہادات کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے کرتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے نام آئے ہیں اور جن اقوام کی سرگزشتوں کا ذکر آیا ہے وہ وہی ہیں جو سامی نسل تھے، اور وہ عرب اور اس کے گرد و پیش کے علاقے میں آئے تھے۔ ورنہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجا، ہر قریہ میں ہم نے رسول بھیجا، کیونکہ قرآن کے اولین مخاطب یہی عرب قوم تھی، اس لیے یہ داستانیں اسی صورت میں مؤثر ہو سکتی تھیں کہ یہ ان انبیاء اور اقوام کی سرگزشتوں سے واقف ہوتے۔ ورنہ اگر قرآن دوسرے علاقوں کے انبیاء کا نام لیتا جن کے ناموں سے وہ واقف نہ ہوتے تو وہ دیکھتے رہ جاتے اور پوچھتے کہ آپ کس کا نام لے رہے ہیں، ہمارے تو باپ دادا نے بھی یہ نام نہیں سنا۔ بات اسی مقام پہ رک جاتی۔ ہمارے سامنے کسی کا کوئی عبرتناک انجام ہوا ہو اور اس کی بات آپ کے سامنے آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے دل نشین ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وہ باتیں کی جائیں جن کو آپ جانتے ہی نہ ہوں تو وہ افسانہ نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صرف ان انبیاء کا نام اور ان کی داستانیں بیان کی ہیں جن سے عرب معروف تھے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ تم دن رات ان کی ویران بستیوں کے کھنڈرات پر سے گزرتے ہو تو دیکھتے نہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی اجڑی ہوئی ثروتوں کی داستانیں بتا رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ داستان آ جاتی تھی اور سمجھ جاتے کہ یہ تو انہی کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم کے انداز بیان سے ناواقف لوگ قرآن کو بے ربط بتاتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کریم یہ ساری داستانیں مسلسل کسی ایک مقام پہ بیان نہیں کرتا۔ یہ قرآن کا انداز ہے کیونکہ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو زیر بحث بنیادی نقطہ سے متعلق قوم کی داستان کو تائید میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مقامات پر ان اقوام کے ان انبیاء کے متعلقہ تذکرے آتے ہیں۔ کسی جگہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے تو کسی جگہ دوسرا ٹکڑا۔ قرآن کریم کے اس انداز کو دیکھ کر ملا کہتا ہے کہ قرآن بے ربط ہے۔ ٹھیک ہے قصے میں تسلسل ہونا چاہیے، لیکن قرآن قصے کو تو نہیں سنا رہا ہوتا، وہ تو بنیادی نقطہ سے متعلقہ حصہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے مذہبی پیشوائیت سے کہہ دیا کہ جو کچھ تم میرے خلاف کر سکتے ہو کر گزرو، مجھے مہلت مت دو، میں باز آنے سے رہا۔ آیت نمبر 72۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اگر اپنی بھلائی کی طرف آنے سے تم منہ موڑو گے تو میں نے اپنی دعوت کا کون سا معاوضہ تم سے طلب کیا ہے کہ میرا نقصان ہوگا؟ میرا معاوضہ خدا عطا کرے گا۔ مجھے تو خدا نے حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو اس کے قوانین و احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ دین میں دعوت کا
मुआवजा इंसानों से नहीं मांगा जाता, जबकि मजहब में मुआवजा पहले तलब किया जाता है। और नबी की दावत के पहले अल्फाज ये होते थे, या कौम अबुदुल्लाह, कवानीन खुदाबंदी की महकूमियत इख्तियार करो, और ये कि मा सालतुकुम मिन अजरिन, सूरत आयत नंबर 72, मैं इसके लिए तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। अंबिया इकराम के पहले अल्फाज ही मजहबी पेशवाइयत की जड़ काट कर रख देते हैं। दीन को जरिया नुमाइश ना बनाओ, यह है मजहब और दीन में बुनियादी फर्क। नबी कहता है कि अगर तुम अपनी गलत रवश से बाज आ जाओ तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इस काम का तुमसे कुछ मुआवजा भी नहीं मांगता। दीन की बात वही कर सकता है जो उसे पेशा ना बनाए। बहरहाल दिले बेमुता तो एक नबी का भी नहीं होता। वो बताता है कि मेरा अजर तुम्हारे जिम्मा नहीं, इन अजर या इल्ला अल्लाह है, सूरत आयत नंबर 72। मेरा अजर उस खुदा के जिम्मा है जिसने मुझे इस काम पर लगाया है। मुता या आरजू के बगैर तो इंसान एक कदम भी नहीं उठा सकता। यह बात नफ्सियाती तौर पर नामुमकिनात में से है। इंसान काम करने के लिए कदम उठाए और उसके जहन के अंदर कोई मकसद या अजर ना हो, यह हो ही नहीं सकता। मुर्दा इंसान दिल बेमुता होता है। तसव्वुफ में दिल बेमुता को कारनामा कहा जाता है। क्या जिंदा रहने के लिए सांस लेना मुता या मकसद नहीं है? क्या आरजुओं का तर्क करना एक मकसद नहीं है? ये नामुमकिन है कि इंसान मुता और आरजू को दिल से निकाल दे। तर्क आरजू खुद एक आरजू है, तो सूफिया क्या तर्क करेंगे? कुरान कहता है कि अजर का हसूल सिर्फ किसी बात को तस्लीम करने पर मौकूफ नहीं, बल्कि इस पर अमल करने पर है। वाज कर दिया है, बात पहुंचा दी है, इसका अजर नहीं मिलता। कहा वा उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, सूरत आयत 72। मुझे हुक्म दिया गया है कि तू इस जमायत के अंदर शामिल हो जो हमारे ahकाम के सामने सर झुकाएं, यानी हमारे कवानीन की अताअत कर। एबुदुल्लाह का यही मफहूम है। कवानीन खुदाबंदी की अताअत से जो अजर मुझे मिलेगा वो तुम्हें भी मिलेगा। मैं तुमसे क्यों मुआवजा तलब करूं? यहाँ अन आकूना मिनल मुस्लिमीन, सूरत आयत 72 कहा गया है, यानी इनफरादी तौर पर अताअत नहीं बल्कि मुसलमानों यानी सर तस्लीम खम करने वालों के साथ मिलकर अताअत करो। जो भी नबी सर तस्लीम खम करता था तो कहता था कि अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं पहला सर तस्लीम खम करने वाला हूं। इससे मालूम हुआ कि नबी का फरीजा जमायत साजी का होता था और जमायत का फर्स्ट क्रिस्टल नबी खुद बनता है। यह है अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कोई शख्स चाहे वो नबी भी क्यों ना हो, अगर वो जमायत का फर्द नहीं बनता तो वो मुस्लिम नहीं कहला सकता। इनफरादियत की तरदीद के लिए दूसरे मकाम पे कहा, फदखुली इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों के साथ शामिल हो जा और जन्नत में दाखिल हो जा। इनफरादी तौर पर तो जन्नत नहीं मिल सकती। ये हो नहीं सकता कि सारा मुआशरा जहन्नम में हो और फर्द वाहिद जन्नत के अंदर हो। दीन इनफरादी चीज नहीं है। ये निजाम के बगैर कामयाब नहीं हो सकता और जमायत के बगैर वजूद में नहीं आ सकता। आयत नंबर 73। فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ तो उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की दावत को झुठला दिया, तो हमने नूह अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को जो कश्ती में सवार थे तूफान से बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयात की तकजीब की थी उन्हें गर्क कर दिया। और मुखालिफिन की गर्काबी के बाद नूह अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को मुखालिफिन का जान नशीन बनाया। तो ऐ वो जिनको कौम नूह की दास्तान पहुंचे, देख लो जिन लोगों को तंजीर के जरिए तबाही से होशियार किया गया था उनका क्या अंजाम हुआ। दीन की तकजीब करने वाले आखिरकार बर्बादी और जिल्लत और रुसवाई के मुस्तहिक ठहरते हैं। फकत जबू हो, सूरत आयत 73। उन्होंने झुटलाया। उन्होंने क्या चीज झुटलाई? रसूल कहते थे कि तुम्हारी गलत रवश का नतीजा तबाही है और बचेगा वो जो मेरी बताई हुई रवश पर चलेगा। वो कहते कि ये बात गलत है, हम तबाह नहीं होंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कश्ती बनाना, कश्ती के जरिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उसके मुतबईन की तूफान से निजात और मुखालिफिन की गर्काबी की तफसील सूरतुल आराफ में आ चुकी है। वहां से मुलाहिजा फरमा लें, कुरान दरमियान की कड़ियों को छोड़कर
اس پر آ جاتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ سورہ 10 آیت 73۔ قوم نوح کی گرکابی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین کو ان کا جان نشین بنا دیا۔ نجات تو ایک منفی پہلو ہے، اس میں کچھ حصول نہیں ہے۔ حصول یہ ہے کہ انبیاء کرام اور اس کی جماعت کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ سورہ 10 آیت نمبر 73۔ اس کے بعد نبی اور اس کی جماعت دین قائم کرتے۔ رسول کہتا کہ تمہاری باطل روش تمہیں برباد کر دے گی۔ وہ مانتے تھے کہ ایسا کچھ خدا کی طرف سے کہا گیا ہے، پھر بھی مخالفین رسول کی بتائی ہوئی روش کے خلاف چلتے اور کہتے کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے تکذیب۔ کفر تو یہ ہے کہ سرے سے تسلیم ہی نہ کیا جائے، اور تکذیب یہ ہے کہ جو کچھ مانا ہے اس عمل کے خلاف کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورۃ البقرہ میں تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سورہ 2 آیت نمبر 8، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پہ، اس کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے ہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ سورہ 10 آیت نمبر 73۔ یہ فَانظُرْ پس دیکھو جو کہا ہے تو معلوم ہوا کہ عرب قوم نوح علیہ السلام کے انجام کو جانتی تھی کہ یہ کون سی قوم ہے اور اس کا کیا انجام ہوا تھا۔ یہاں قرآن نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کہا کہ باطل روش پر چلنے والی قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تاریخی نوشتہ سے وہ داستان پیش کی جسے عرب جانتے تھے۔ قرآن نے یہ ابدی اصول بیان کیا کہ تکذیب کرنے والی قوم تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ نہ تو سابق اقوام کی بات ہے نہ عربوں کی بات ہے، یہ تو ابدی حقائق ہیں جنہیں قرآن پیش کرتا ہے۔ آیت نمبر 74۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ نوح علیہ السلام کے بعد مختلف اقوام کی طرف ہم نے رسول بھیجے، وہ ان کے پاس واضح قوانین اور روشن دلائل لے کے آئے، لیکن رسولوں کی دعوت کو ایک بار جھٹلانے کے بعد بات کی پچ میں وہ اسے قبول نہ کرتے۔ جو لوگ اپنی ضد میں اس قدر حدود فراموش ہو جائیں، سنت اللہ کے مطابق ضدی لوگوں میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت باقی نہیں رہا کرتی۔ المعتدین وہ جو انکار کرنے میں حد کے اندر نہ رہیں، ایک دفعہ منہ سے نہ نکل گئی تو اس پر اڑ کر بیٹھ جائیں۔ ان کی ضد کی وجہ سے ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ ایسے لوگ اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، اس لیے اس کیفیت کو کہا کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔